ہمارے معاشرے میں آج کل بس اوقات یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے، اسلام نے جو 3 طلاقوں کا اختیار رکھا ہوا ہے شوہر کے لیے اور عورت کے لیے 3 طلاقوں ہی کا حق رکھا ہے کہ جب 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو اس کے بعد میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، دوبارہ رجوع کی صورت باقی نہیں رہتی۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عورت پر ظلم کیا گیا ہے کہ صرف 3 طلاقوں ہی کا اختیار کیوں رکھا گیا، چاہیے تھا کچھ زیادہ طلاقوں کا اختیار ہوتا تاکہ میاں بیوی میں آپس میں 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی رجوع کی صورت باقی رہ سکتی۔ تو یاد رہے کہ یہ عورت پر ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عورت کے ساتھ انصاف ہے۔ یہاں تو 3 اور طلاقوں کو بھی بسوں کا ظلم سمجھ رہے ہیں، بسوں کا تو شوہر 1 طلاق بھی نہیں دے رہا ہوتا اور عورت بیچاری مجبور ہو کے مطالبے پر مطالبے کر رہی ہوتی کہ مجھے طلاق دیں، عورت اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، شوہر طلاق دے نہیں رہا، تو بس اوقات یہ 3 طلاقیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اسلام نے 3 طلاق اس لیے رکھی کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بالکل طلاق کا تصور ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ شوہر بس اوقات 1,000 طلاقیں بھی دے دیتے، پھر اس کے بعد بیوی سے رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، یہاں تک کہ ساری زندگی عورت اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتی تھی۔ شوہر ظلم بھی کرتے رہتے اور اس کے ساتھ گھر بسانا بھی نہیں چاہتے تھے اور اس کو نہ نفقہ بھی نہیں، خرچہ پانی بھی نہیں دیتے، نہ اس کو زیادہ سکون دیتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ تو جب اس کی عدت پوری ہونے لگتی پھر دوبارہ رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، ساری زندگی اسے عورت کو اسی طرح آزمائش کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتی۔ تو اسلام نے عورت کی جان چھڑانے کے لیے ایک حد رکھ دی کہ بھئی اب شوہر یہ نہیں تماشا نہ بنائے کہ روز طلاق دے پھر واپس لے کے آ جائے، بلکہ اب صرف شوہر کو زندگی میں 3 طلاقیں دینے کے اختیار حاصل ہے۔ جب یہ 3 طلاقیں دے گا تو عورت ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو ایک طرف تو عورت کے لیے اس انداز میں آزادی کا سلسلہ ہوگا، دوسری طرف یہ کہ مرد کو بھی تھوڑا بہت کنٹرول ہوا کہ 3 طلاقوں کا حق دیا۔ اگر فوراً غصے میں اسلام چاہتا تو صرف 1 ہی طلاق حق رکھتا، لیکن اسلام نے 1 طلاق حق نہیں رکھا صرف، بلکہ 3 طلاقوں کو رکھا کہ اگر مرد ایک بار غصے میں طلاق دے بیٹھتا ہے تو کم از کم زندگی میں دوبارہ 2 مرتبہ سے موقع حاصل ہوگا، اگر دوسری بار دے دے تو پھر بھی تیسری بار کم از کم وہ احتیاط کرے گا، اور جب تیسری بار بھی دے دے گا تو اب یہ عورت اور مرد میں علیحدگی ہو جائے گی۔ تو اسلام نے مرد کو کم از کم 3 مرتبہ سوچنے کا پھر بھی اختیار دیا۔ تو اگر کوئی چاہے تو ساری زندگی میں یہ الفاظ ادا نہ کر کے اپنی زندگی اچھے انداز میں گزارے، اور اگر کوئی چاہے تو ایک جھٹکے میں 3 بار یہ الفاظ ادا کر کے اپنی عورت کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دے۔ تو یہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ نہ تو عورت پر ظلم ہے اور نہ ہی مرد پر کسی طرح کا ظلم ہے، بلکہ دونوں کو یہ اختیار دیا کہ اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو اگر پہلی بار طلاق کا مطالبہ کر بھی لیتی ہے، شوہر دے دیتا ہے، تو عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا، دوبارہ غور و فکر کر سکتی ہے، اگر دوسری لینا چاہے تو لے لے، اگر گھر بسانا چاہتی تو گھر بسائے، اور اگر پھر تیسری بار بھی طلاق لے لیتی تو اب اس کے بعد رجوع کی صورت باقی نہیں رہے گی، کہ اسلام نے عورت کو بھی 3 بار سوچنے کا موقع دیا، مرد کو بھی 3 بار سوچنے کا موقع دیا، اور نہ تو بالکل مرد کو کھلی چھوٹ دے دی کہ طلاقیں دیتا رہے اور رجوع کی صورت باقی نہ رہے، اور نہ ہی بالکل کمزور کر دیا کہ 1 ہی طلاق سے عورت کو فارغ کر دیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ سوچ و بچار کا اسلام نے وقت دیا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ بالکل عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق حکم شریعت رکھا گیا ہے۔ اللہ ہمیں شرعی احکامات کو اپنی عقل کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔